نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم۔ آج میں آپ کے سامنے سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ بیان کرنے لگا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ مختصر اور پر اثر کچھ بات اور بھی ہوگی۔ اس سے پہلے آپ ایک بات کو یاد رکھیں، حضرت مولانا محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ سندھ کے ایک بڑے عالم گزرے ہیں، جنہوں نے عربی اور فارسی میں بھی بہت سی کتابیں لکھی اور تقریباً دنیا کے علماء نے ان کتابوں سے فائدہ حاصل کیا۔ تو حضرت مولانا محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ، جس کے اساتذہ کا سلسلہ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے، انہوں نے فرمایا کہ جب بندہ نماز پڑھے تو نمازی کے لیے یہ بات لازم ہے کہ وہ اس بات کو سیکھے کہ ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں۔ اس اعتبار سے ہم یہ ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ ہم نماز میں جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ اگر ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں گے تو پورے قرآن مجید کے ترجمے کو بھی انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائیں۔ تو سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی وہ عظیم سورت ہے کہ باقی قرآن مجید وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوا جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرش پر تھے، اور سورۃ الفاتحہ اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر گئے۔ اللہ تعالی نے معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور خاص تحفے عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک تحفہ یہ سورۃ الفاتحہ کا بھی ہے۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ الفاتحہ بھی ہے، اس سورت کا نام سورۃ الحمد بھی ہے، اس سورت کا نام سورۃ الشکر بھی ہے، اس سورت کا نام سورۃ الوافیہ بھی ہے، اس کا نام سورۃ الکافیہ بھی ہے، اس کا نام سورۃ الشفا بھی ہے، اس کا نام سورۃ الدعا بھی ہے، اس کا نام سورۃ المسئلہ بھی ہے۔ اس طریقے سے بہت سے نام اس سورت کے علماء کرام نے بیان فرمائے ہیں، اور اس کے بعد علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ جتنے اس کے زیادہ نام ہیں تو یہ اس وجہ سے ہیں کہ اس سورت کی شان زیادہ ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ جس کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اس کا کم از کم ترجمہ تو ہمیں ذہن میں آنا چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے کیا پڑھتے ہیں۔ تو پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو جہانوں کا پروردگار ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی تراجم علماء کرام نے لکھے ہیں، لیکن سب کو بیان کرنا یہاں مقصود نہیں ہے۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان اور رحیم ہے، بے حد مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، دین کا معنی جزا، دین کا معنی بدلہ، جزا کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ یوم کا معنی دن، مالک یوم الدین جزا کے دن کا مالک ہے یا بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب بندہ اللہ تعالی سے خطاب کر کے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا۔
اور اللہ تبارک و تعالی نے جن لوگوں پر انعام فرمایا وہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ تعالی نے 4 طبقوں کو بیان فرمایا، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین۔ تو نبیین اور صدیقین یہ علم کا نام ہے، شہداء اور صالحین یہ عمل کا نام ہے۔ تو جو عالم با عمل ہو، علماء جو دین پر عمل کرنے والے اور سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں، تو یا اللہ ہمیں ان کا پیروکار بنا دے۔ صراط الذین انعمت علیہم کا معنی یہ ہوا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر غضب کیا گیا، جن پر تیری ناراضگی ہوئی، ولا الضالین اور نہ گمراہوں کے راستے پر۔ تو اللہ تعالی ہمیں مغضوب علیہم کے راستے سے بھی بچائے، اللہ تعالی ہمیں گمراہوں کے راستے سے بچائے۔ اور اس سورت کے آخر میں آمین آہستہ کہنا وہ بھی مستحب ہے۔